میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے نا، یہ ہے قرآن پاک۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس میں آج تک کبھی کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی کتاب کے اندر جس کا کلام ہے اللہ تعالیٰ، جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، اس نے اس کا حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ میں آپ کو آیت پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تھوڑی سی تفسیر آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے اور ان تک میسج پہنچے جو اس کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ واحد دنیا کی کتاب ہے۔ اب تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر آنے والے بادشاہ نے، طاقتور نے تاریخ مٹا دی، اپنی مرضی سے تاریخ لکھی۔ اس وجہ سے آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھتے ہیں، اس کے اندر آپ کو پیورٹی نہیں ملے گی، اس کے اندر اپنا اپنا مزاج دکھے گا۔ ہر انسان نے اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی طاقت کو مد نظر رکھتے ہوئے تاریخ اپنی مرضی سے لکھی ہے، اور خون خار ہسٹری ہے، تاریخ ہے۔ یہ سن لیں، یعنی یہ ذکر جس کے لانے والے کو تم مجنون کہہ رہے ہو، یہ ہمارا نازل کیا ہوا ہے، اس نے خود نہیں گڑھا ہے، اس لیے یہ گالی اس کو نہیں ہمیں دی گئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اور یہ خیال تم اپنے دل سے نکال دو کہ تم اس ذکر کا کچھ بگاڑ سکو گے، یہ براہ راست ہماری حفاظت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ براہ راست ہماری حفاظت کے اندر۔ کوئی انسان اس کی بے حرمتی کرے یا کچھ بھی کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، خود سے مٹ سکتا ہے، اس کتاب کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ نہ تمہارے مٹائے مٹ سکے گا، نہ تمہارے دبائے دب سکے گا، نہ تمہارے تانوں اور اعتراضوں سے اس کی قدر گھٹ سکتی ہے، نہ تمہارے روکے اس کی دعوت رک سکے گی، نہ اس میں تحریف اور رد و بدل کرنے کا کبھی کسی کو موقع مل سکے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ خود اپنے قرآن کے بارے میں، اپنی کتاب کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ آپ کے کچھ بھی کرنے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جو کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو خدا نہ خواستہ بے حرمتی کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ خود مٹ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس معاشرے کے اس وقت کے نام نہاد جو ملا ہیں، دیندار ہیں، سیاستدان ہیں، ان کو ننگا کر جاتا ہے۔ یہ ہے اصل بات۔ یہ جو لوگ نعوذ باللہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اصل میں یہ جو اس وقت نام نہاد دیندار ہیں نا، ان کو ننگا کرتے ہیں، جن کے منہ پہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جھوٹی داڑیاں سجائی ہوتی ہیں، چوروں نے، اچکوں نے، اور اپنے آپ کو اسلامی ریاست کے علمبردار کہتے ہیں۔ یہ ان کو ننگا کرتے ہیں جن کے منہ میں زبان نہیں ہوتی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تو یہ چھت کو ٹکریں لگاتے ہیں، لیکن جب بہت بڑا معاملہ ہو جاتا ہے اس وقت ان کی زبان بند ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ شیطان ہیں، یہ شیطان کے چیلے ہیں، کانے ہیں، ان سے فائدے لیتے ہیں اپنے ذاتی، اور خود اس معاملے پر اس طرح ذلیل ہو رہے ہیں۔ ہم قرآن کی بے حرمتی ہونے پر مذمت کرتے ہیں، دل سے، زور سے، شور سے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے، جس مالک کے قبضے میں یہ پوری دنیا ہے، ہماری جان ہے، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن شرم آنی چاہیے ان طاقتوروں کو جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر تو لوگوں پر تشدد کرتے ہیں، لیکن جس چیز پر ان کو ایکشن لینا چاہیے اس وقت ان کی زبان بند ہے، کیونکہ وہ لوگ بے ضمیر ہیں، بد کردار ہیں، اور جھکے ہوئے ہیں شیطان کے سامنے۔ جو دنیا کے خدا ہیں ان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے صرف اور صرف بربادی ہے، وہ بھی قرآن خود کہتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔